بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 72 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ومن المعلوم ان اللہ تعالی بریء عن ظلم الظالمین سے لے کر وکیف کان فالمکافات والعذاب تک۔ طلاب کرام عزیز آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نمبر 1، خدا ظالموں کے ظلم سے بری ہے جس کے بارے میں منع آئی ہے۔ نمبر 2، ایک اشکال اور اس کا جواب بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، 7ویں تفصیلی دلیل کی وضاحت کی جائے گی جو شرور و اختلافات کے بارے میں کتاب میں آئی ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَرِيءٌ عَنْ ظُلْمِ الظَّالِمِينَ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَأَكَّدَهُ۔ اور بدیہی سی بات ہے طلاب کرام عزیز، آپ غور فرمائیے گا کہ شرور و اختلافات کے بارے میں چھٹی دلیل کی وضاحت چل رہی تھی، جس کا بقیہ حصہ اس ٹکڑے سے شروع ہو رہا ہے۔ بدیہی سی بات ہے کہ خداوند متعال بری و ذمہ ہے، بیزار ہے، نفرت کرتا ہے ظالموں کے ظلم سے، اور خداوند متعال نے ظالموں کو منع کیا ہے ظلم کرنے سے، اور اس کی تاکید فرمائی ہے خداوند متعال نے۔ وَفَرَضَ مَنْعَهُمْ عَلَى كَافَّةِ النَّاسِ وَيُعَاقِبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے منع کو، منع ظالمین کو واجب قرار دیا ہے تمام انسانوں پر، اور ان کو خداوند متعال عذاب فرمائے گا، سزا دے گا، سختی کرے گا آخرت میں ظلم کرنے پر۔ وہکذا اسی طرح خداوند متعال نے ارشد الآباء والامہات بتشریع الاحکام والسنن والآداب الشرعیۃ، اسی طرح خداوند متعال نے آباء و اجداد کو، ماں کو، باپ کو، امہات کو رہنمائی کی ہے احکام الہی کے ذریعے سے، شریعت کے اندر جو واجبات و محرمات کے احکام ہیں اور مستحبات کے احکام، ان کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے، اور آداب و اخلاقیات جو ہم بستری کے دوران ہم بستری سے قابل اپنی زندگی میں انجام دینا چاہیے تاکہ آپ کی اولاد پر اس کا اثر نہ پڑے، اس کے بارے میں خداوند متعال نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وَأَيْضًا نیز حذر الناس عن العصیان وارتکاب المعاصی والاعمال السیئۃ، اور نیز خداوند متعال نے منع فرمایا ہے لوگوں کو گناہ سے، نافرمانی کو مرتکب ہونے سے، برے اعمال سے، ناپسندیدہ اعمال انجام دینے سے منع فرمایا ہے، تاکہ لے تطیب اولادہم و احفادہم، تاکہ ان لوگوں کی اولاد پاک و پاکیزہ بنے، اس کے اندر کوئی نقص و عیب نہ آئے، نہ نقص جسمانی، نہ نقص روحانی و اخلاقی۔ بس فما ینبغی ان یفعلہ اللہ لم یترکہ، بس جو چیز خدا کے لیے سزاوار تھی انجام دینا، خدا نے اس کو چھوڑا نہیں، بل اتی بہا حق الاتیان، بلکہ خدا نے اس کو انجام دیا۔ یعنی جو انسان کے نقص جسمانی اور روحانی کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ خدا نے بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا ہے، اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ پھر اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو خدا کی جانب سے کوتاہی نہیں ہو رہی، بلکہ وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ وَالْقُصُورُ مِنْ نَاحِيَةِ النَّاسِ، بلکہ قصور لوگوں کی جانب سے ہے کہ ان آداب کا، ان محرمات کا، ان واجبات کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک ظالم بنتا ہے جس کے ظلم کا اثر کسی دوسرے فرد پر پڑتا ہے۔ وعالم المادت، عالم مادہ کی خصوصیات میں سے کمال اکفا، جس کے بعد واضح ہے۔ اب یہیں سے طلاب کرام عزیز ایک اشکال شروع ہو رہا ہے، لا یقالو، یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا، ایک گویا کہ بے منزل اشکال ہے کہ ان المعلولین لا یتمکنون من الاستقبال۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ثابت ہوگا کہ اگر کوئی ناقص الخلقہ پیدا ہو رہا ہے، معلول کے اندر جو نقص ہے، یہ معلولین طلاب کے یہاں یعنی جو ناقص الخلقات ہیں، یہ کمال حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے،
جب کمال حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتے جس طرح دیگر افراد صحیح سالم کمال حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو پھر ان کو پیدا کرنے کا کون سا فائدہ ہوا؟ یہ اشکال ہے۔ لأنہم لعلتہم عاجزون عن اتیان الاعمال الصالحہ، چونکہ یہ معلولین یعنی معذور افراد، یعنی جو ناقص الخلقت ہیں، جو فرض کریں بہرے ہیں، اندھے ہیں خلقتاً، یہ اپنی بیماری کی وجہ سے، عیب کی وجہ سے عاجز ہیں نیک صالح کام انجام دینے سے، بمثل ما عطا بھی غیرہم، یعنی ان افراد کی مانند جس طریقے سے ان کے غیر عاجز افراد انجام دے رہے ہیں، صحیح سالم افراد انجام دے رہے ہیں، ان جیسے اعمال صالح انجام نہیں دے سکتے۔ جب نہیں دے سکتے تو فلا وجہ لخلقہم، ان معلولین کو پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا۔ لأننا نقول، یہاں سے اشکال کا جواب ہے، بالکل فائدہ ہے، حتی دگنا فائدہ ان کو ملتا ہے اگر کوئی عیب آ جاتا ہے تو۔ ان تکلیف لیس الا بمقدار طاقتہم، پہلی بات یہ کہ اگر خداوند متعال نے مکلف کیا ہے معلولین کو یعنی ناقص الخلقت کو، تو یہ تکلیف شرعی ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَتَوْا بِالْأَعْمَالِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، اپنی طاقت کے مقدار سے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، ان کے بس میں ہے، اعمال انجام دیتے ہیں، تو تمکن من الاستکمال بما أَتَوْا بِهِ، تو وہ اتنے مقدار میں کمال حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جس کو انجام انہوں نے دیا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور خداوند متعال ان کے اوپر مہربان ہے۔ ھذا مضاف، ایک یہاں دوسری بات یہ اس کے علاوہ یہ کہ ان لہم ان یقصدوا جمیع الخیرات، ان کے لیے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ جب معلولین ناقص الخلقہ ارادہ کرتے ہیں تمام نیکیوں کا، التی وہ نیکیاں، عطا بها غیرہم، جو نیکیاں صحیح سالم افراد انجام دیتے ہیں، ممن لیس لہ، ممن لیس فیہم نقصہم، یعنی وہ غیر افراد جن میں نقص و عیب نہیں پایا جاتا، بہرے نہیں ہیں، گونگے نہیں ہیں، یہ تو فلہم ثواب تلک الاعمال ان کانوا صادقین فی قصدہم، یہ معذور افراد ناقص الخلقہ افراد کے لیے انہی اعمال کا جو دوسرے انجام دے رہے ہیں، یہ ان کا صادق مصمم ارادہ کر رہے ہیں، خداوند متعال ان کو اس ارادے کرنے پر بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لأن الاعمال بالنیات علی ان الصبر علی العلت والنقص یوجب ازدیاد الکمال والثواب والحسنات، چونکہ اعمال کا تعلق نیات کے ساتھ ہوتا ہے، نیات صادقہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات ہے، اس کے علاوہ تیسری صورت یہ بنتی ہے، گویا کہ جواب ہے تیسرا قسم کا، کہ صبر جو انہوں نے اپنے نقص و عیب کے بارے میں کیا ہے، یہ خود صبر بڑھا رہا ہے ان کے کمال کو، ان کے ثواب کو، ان کی نیکوں کو، ان کی روحانی درجات کو بڑھا رہا ہے۔ یعنی ان کے پاس صبر ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح سالم کے پاس صبر نہ ہو، باقی نیکیاں ہوں، لیکن چونکہ ان کے پاس صبر ہے، ان کو صبر کا بھی درجہ مل رہا ہے۔ فقد روی فی الکافی عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال، امام صادق علیہ السلام سے کافی کتاب کافی میں روایت کی گئی کہ انہ قال، مولا نے فرمایا، من ابتلا من المؤمن ببلاء، جو بھی مومن کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، فصبر علیہ، اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، تو کان لہ مثل اجر الف شہید، تو اس کے لیے خداوند متعال کی جانب سے 1000 شہداء کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ وَكَمْ مِن مَعْلُولٍ نَالَ الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَةَ وَالشَّامِخَةَ، دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسا نہیں کہ معلول ہونا، ناقص الخلقت ہونا ان کے لیے بطور کامل رکاوٹ بنے کمال تک پہنچنے کے لیے، نہیں، ایسے نہیں، بہت سارے کافی ایسے افراد معلولین، معلول سے مراد اللہ تو معلول کے مقابلے یہ والا نہیں ہے، معلول یعنی جو معذور ہے، جو ناقص الخلقہ ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بلند ترین مقامات تک پہنچے ہیں۔ کیوں پہنچے ہیں؟ لعلو ہمت ہی منشات ہی، چونکہ ان کے پاس ہمت و حوصلہ بلند تھا۔ فعلی المعلولین، بس ناقص الخلقہ افراد کے اوپر لازمی ہے کہ اللہ کو سعی نحو الکمال بمقدار طاقت، ہرگز اپنی کوشش نہ چھوڑیں کمال کی جانب بڑھنے کی طرف، کمال کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کو ترک نہ کریں، اصلاً نہ کریں اپنی طاقت کے حساب سے، یعنی ان کے پاس جتنی طاقت ہے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
وعلی الناس اور دیگر افراد جو صحیح سال ان کے لیے ضروری ہے کہ یساعدوہم فی ھذا المجال اس کام میں ان کی مدد کریں ولا یحملونہم اور ان کو ایسے اپنے حال پہ نہ چھوڑ دیں فانہم یہ معذورین اخوانہم مسلمانوں کے دوسرے افراد کے بھائی ہیں والمسلم یہتم بامور المسلمین اور ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے کاموں کا خیال کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے. یہاں تک طلاب کرام یہ چھٹی دلیل کے بقایا جات ختم ہو گئی. السابع ساتویں تفصیلی دلیل شرور و اختلافات کے بارے میں یہ ہے کہ انہ قد یکون بعض الشرور لمکافات الکفار وعذابہم بعض شروع جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شروع اس معنی میں جو ہم بیان کر کے آئے ہیں گزشتہ دروس میں یہ بعض اوقات کافر لوگوں کے عذاب کے لیے اور ان کے مکافات عمل کا نتیجہ ہوتا ہے کما نص علیہ فی حق الحالکین من الامم السابقۃ جس طریقے سے خداوند متعال نے تصریح کی ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو ہلاک ہوئے امت سابقہ میں سے یہ بقول ہی نص بقول ہی وما کننا مہلک القری ہم نے کسی بھی گاؤں کو ہلاک نہیں کیا الا واہلھا ظالمون اس لیے ہلاک ہے چونکہ اس کے اندر اس کے اہل رہنے والے ظالم تھے. سورہ قصص کی آیت نمبر 59. ایک اور آیت میں ارشاد الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو آپ سے قبل والے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا وہ بھی مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم انہیں وہ آپ سے طاقت میں زیادہ تھے انہیں اتنی طاقت دی گئی جو آپ کو طاقت نہیں دی گئی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا ہم نے ان کے اوپر مسلسل بارش برسائی وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ان کے لیے نہریں بہتی تھی فاہلکناہم بذنوبہم بس ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین سورہ نام کی آیت نمبر 6. بل یدل بعض الآیات الکریمۃ علی ان المصیبات کالقحط واللاء والشدائد ونحوها تعرض الاقوام والافراد ولو لم يكونوا کافرین من جہت سوء اختیارہم وتغیرات سیئۃ فی انفسہم بلکہ بعض آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ جو مصیبات ہیں جس قحط سالی کا آ جانا اور مہنگائی کا بڑھ جانا مصیبات و پریشانیاں یہ بعض اقوام پر آتی ہیں یا بعض افراد پر آتی ہیں اگرچہ وہ کافر نہ ہوں. یعنی لازمی نہیں ہے کہ کافر پر یہ مصیبات آئیں یہ پریشانیاں آئیں. کیوں آتی ہیں؟ من جہت سوء اختیارہم کیونکہ وہ اپنے ارادے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں یا ایسی غلط تبدیلیوں کی وجہ سے جو اپنے اندر وہ غلط تبدیلیاں اور خراب تبدیلیاں لاتے ہیں. قول تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم خداوند تبارک کسی بھی قوم فرد کی حالت اس وقت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نہ چاہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 11. وقول تعالیٰ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو بھی تم پر مصیبت آ رہی وہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کسب کی ہے حاصل کی ہے اور خداوند تعالیٰ بہت ساری مصیبات و سیئات کو بخش دیتا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 30. فمثل هذه الآیت خطاب الی الاجتماع او الافراد ایسے اس قسم کی آیت کا خطاب ہے تمام افراد کو یعنی تمام امت کو تمام میں اقوام کو اور فرد کو. وتدل اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ بین المصائب یہ مشکلات کے درمیان میں یہ مشکلات جیسے کالقحط والغلاء والوباء والزلازل والمرض والضیق وغیرہ ذالک قحط سالی کا آنا جانا مہنگائی کا بڑھ جانا مصیبات و پریشانی کا آ جانا اور زلزلوں کا آ جانا بیماریوں کا آ جانا تنگی کا آ جانا غربت کا آ جانا وغیرہ یہ جو من مصیبات و شدائد یہ مصیبتیں اور پریشانیاں یہ ان کے درمیان میں بین اعمال انسان ہے اور انسان کے اعمال کے درمیان ارتباط خاص تعلق ہے یعنی بے جہت نہیں آ رہی بلکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے چونکہ عالم اسباب و مسببات ہے. فلو جرل انسانوں اب المجتمع الانسانی علی ما تقتضی الفطرۃ من الاعتقاد والعمل اگر انسان اپنی زندگی گزارتا یا انسانی معاشرہ اپنی زندگی گزارتا اس قاعدے قانون کے مطابق اس فطری آواز کے مطابق جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہ کہ عقیدہ جو فطرت کے اندر رکھا گیا اس کو اپنا عقیدہ بناتا اور عمل فطری عمل انجام دیتا تو نزلت اہل خیرات ہو تو ایسے فرد ایسے انسانوں ایسے معاشروں پر نیکیاں نازل ہوتی خیرات وفتحت علیہم البرکات ہو اور ان کو برکات کے دروازے کھول دیے جاتے. ولو افسدہ علیہم اور وہ خراب کاریاں کرتے ہیں تو ان کے اوپر خداوند تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. وہذہ
سنت الہیۃ، یہ ایک قاعدہ الہی ہے، سنت الہی ہے، روش الہی ہے، طریقے الہی ہے یہ۔ اللہ اس طریقے سنت الہی سے اس میں دو مورد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ان ترد علیہا سنت تکامل الاعلی، یا تو ایک یہ صورت کے بس اوقات گناہ نہیں ہوتے، اعمال نہیں ہوتا، کہ ایک سنت تکامل خدا کی کہ کمال سے کمال تر، کامل سے کامل تر خدا بنانا چاہتا ہے، تب مصیبتیں دیتا ہے، ابتلاءات الاولیاء ہے، جس سے خدا مطلب اپنے اولیاء کے حالانکہ نیک اعمال ہوں، سیئات نہیں ان کے بعد، لیکن پھر بھی ان کو مصیبات میں گھیر دیتا ہے خدا مطلب تاکہ اور زیادہ کمال کی جانب جائیں۔ مع ان اعمالہم کلھا حسنات، دلائل کہ اولیاء کے تمام نیک ہیں۔ دوسرا مورد، او ترد سنت الاستراج مع ان اعمالہم سیئات، یا سنت استراج کو رد کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، در حالانکہ لوگوں کے اعمال برے ہوتے ہیں، فینقلب الامر، بس امر بات تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ان کے اوپر خدا کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، کما قال تعالی، جس سے خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون، کہ ہم نے گناہوں کے جگہ پہ تبدیل کر دیا حسنات کو، یہ لطف الہی ہے، اس کو قانون استراج کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 95 قولو حتی عفوا، یہ شارح محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حتی عفوا، یہ لفظ جو ہے یہ مقصد یہ کہ اے کسرو عدتن او عدتن اصل و الترک، یعنی اے ترکو حتی کسرو، یعنی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا تاکہ زیادہ ہو گئے۔ ومنو، یا اس مثال میں سے جس طرح کہا اعفاء اللحیہ یا لحیہ، کہ انہیں داڑھی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ لمبی ہو گئی، طولانی ہو گئی، یعنی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جہاں تک کہ ان کے گناہ بڑھ گئے یا ان کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ خداوند متعال نے ظالموں کے ظلم کے بارے میں اپنی کون سی روش اختیار کی ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ بنے گا کہ اگر کوئی ناقص الخلقہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کو پیدا کرنے کا فائدہ کون سا ہے، جبکہ صحیح سالم افراد کمال حاصل کر رہے ہیں، اس کے اندر کمال حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری سوال طلاب کرام یہ بنے گا کہ بعض شرور کی وجوہ آیا فقط گناہ ہے یا گناہ کے علاوہ بھی انسان کے اوپر مصائب و گرفتاریاں و پریشانیاں آتی ہیں، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔